ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں نے میاں وحید صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی اس وقت جب میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے جو تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے نتیجے میں انوار الحق صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے. اب وہ ان سے ایک ٹی وی چینل پہ ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ یہ جو فیصل راٹھور صاحب جو نئے وزیر اعظم ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو انہوں نے بڑے مثبت انداز میں ان کے بارے میں گفتگو کی, انہیں ایڈوائز بھی دی, اور ایڈوائز یہ تھی کہ بس وہ اپنے ارد گرد جو خوش آمدی جمع ہو جاتے ہیں ان سے بچیں. میاں صاحب, میں جو بات آپ سے کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا, آپ نے چونکہ سیاست اب ایک زمانہ گزر گیا, ایک وقت تھا کہ کچھ بہرحال کوئی لمیٹیشنز بھی تھیں, کوئی طور طریقہ بھی تھا. اب تو جو سیاست ہے وہ شاید وبال جان سی بن گئی ہے, یا آپ کی نہ فیملیز جو ہیں وہ اس سے بچ سکتی ہیں, نہ آپ کے کوئی ارد گرد کے لوگ اس سے بچ پاتے ہیں. الزامات در الزامات کی ایک سیاست کا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. یہ جو دوبارہ اس کو ہم کس طرح سے ریوائیو کر سکتے ہیں کہ ہماری سیاست میں وہ جو جسے کہہ لیجئے کہ جو کہیں سے نا وہ جیسے آپ کو تعفن زدہ لگتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے دور ہی رہنا بہتر ہے. بات آپ کی بالکل بجا ہے. بات یہ ہے کہ اصل میں ہمارے ہاں کوئی ایسے انسٹیٹیوشن نہیں ہے جس میں کوئی ٹریننگ ہو ان پولیٹیکل جماعتوں کی. لیکن چونکہ بات یہ ہے کہ جب آپ اداروں کو مضبوط کر لیں گے نا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر اسٹیٹ مضبوط ہو جاتی ہے. ہم نے کبھی بھی اداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ایک ادارہ جس نے پرفارم کیا ہے اور وہ پوری دنیا میں پاکستان کی آج جو عزت ہے, ایسی عزت پاکستان کی میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھی. اور یہ جب ادارے مضبوط آپ کریں گے, ہم نے پارلیمنٹ کو کبھی مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے اپنی جوڈیشری سسٹم کو کبھی مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی. سب سے بڑا جو الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے, ہم نے اس ادارے کو اگر میرے بس میں ہو جو سب سے پہلا کام کرنے والا ہے وہ الیکشن کمیشن کا ادارہ. اور پھر گورنمنٹ کو پالیسیز, گورنمنٹیں چلتی ہیں پالیسیز کے اوپر. دو طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں, ایک شارٹ ٹرم پالیسی اور ایک لانگ ٹرم پالیسی. ہم نے ہمیشہ کام کیا ہے شارٹ ٹرم پالیسی کے اوپر کام کیا ہے, لانگ ٹرم پالیسی کے اوپر کبھی ہم نے کام نہیں کیا. کبھی ہم تھوڑا سا سسٹم چلتا ہے تو کوئی طالع عزم آ جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, یہی معاملات ہے. اور پھر سیاست کے اندر پھر جو جن کی جو نئی جماعتیں بن کے آئیں ان کا کوئی ٹریننگ نہیں تھی, اور انہوں نے گالی گلوچ کی جو ہے وہ بات کی ہے. مخصوص ٹریننگ تو تھی میاں صاحب, مخصوص ٹریننگ تو تھی, وہ کہیں نہ کہیں سے میں آپ کو بتاتا ہوں, قطع کلامی معاف. ٹریننگ یہ تھی کہ اتحادوں کے اندر پاکستان عوامی اتحاد اور جی ڈی اے اور اے آر ڈی میں تینوں ان اتحادوں کا بانی رکنوں میں نواب دادا صاحب اس کے سربراہ تھے. آج ایک نواب دادا صاحب کی بڑی اشد ضرورت ہے. اب جو ٹریننگ وہاں پہ ہو رہی تھی نا وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اور اگر کسی بندے نے کوئی ٹریننگ اس ملک میں کسی نے کی ہے تو وہ نواب دادا نصر اللہ خان. میں ان کی جماعت میں نہیں رہا ہوں, لیکن ایک اتحادوں کے اندر اب آپ دیکھ لیں کہ پہلے انہوں نے ایک اصولی سیاست کی ہے, اور انہوں نے کسی بھی گورنمنٹ کی جو اس کی نقائص ہوتے تھے, جو اس کی پالیسیز ہوتی تھی, اس کو انہوں نے ہمیشہ اس کو اپوز کیا ہے. یہ نہیں کیا انہوں نے کہ جو ہے اگر ان کی کوئی غلطیاں نہیں ہیں اور پھر وہ تنقید برائے تنقید نہیں خالی انہوں نے کی. میں آخری بات کر کے نا بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھے کہ ایک وقت تھا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی جب نواز ہٹاؤ ملک بچاؤ تحریک چلائی, اور پھر انہوں نے ریکویسٹ کی نواب دادا صاحب کو کہ اب ہماری گورنمنٹ چلی گئی, اب ہماری بھی آپ سرپرستی کریں. اور پھر یہی ہوا کہ اور پھر نواب دادا صاحب نے کیا, اور پھر بہت ساری جماعتوں نے اختلاف بھی کیا نواب دادا صاحب کے ساتھ, لیکن وہ اصولی اس پہ ڈٹے رہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ لیفٹ کی اور رائٹ کی جماعتوں کو انہوں نے بٹھایا. جب یہ ٹریننگ سیشن آپ کا رہے گا, جب یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے ملک میں حالات آپ کے میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب یہ بہت شارٹ سا پریسائز سا اپنا اس پہ ضرور رائے دیجیے گا کہ کیا ہونا چاہیے, کیا کیا جانا چاہیے ان حالات کے اندر. لیکن یہ بتائیں کہ یہ 6 ماہ کے لیے جو تحریک عدم اعتماد لا کر آزاد کشمیر میں حکومت پیپلز پارٹی نے لی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کیا پیپلز پارٹی کو فائدہ حاصل ہوگا؟
اگر نون لیگ کے مطالبے کے مطابق اگر وہ نئے الیکشن میں جاتے وہ زیادہ بہتر چوائس نہ ہوتی؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، وہی جواب دے سکتے ہیں کہ بہتر ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر میری رائے اگر آپ لیتے ہیں تو میری رائے میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ماہر سیاستدان ہیں، زیرک ہیں، شاطر ہیں اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ چھوٹے جو علاقے ہیں گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر، وہاں پہ جس کی حکومت ہو نارملی وہی دوبارہ جیتتے ہیں اور میدان میں آتے ہیں. اور اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جو اس وقت فنڈز ہیں وہ ڈیولپمنٹ فنڈز اب ریلیز ہو رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوئے تھے، اور ان کی تعداد خاصی زیادہ ہے. تو اس میں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ممبران اور جو ڈیولپنگ ایریاز ہیں وہاں پہ ایون آپ دیکھیں جو تحریکیں بھی چلتی ہیں نا، ان کے لیڈرز بھی جب آخر پہ آ کے طے کرتے ہیں معاملات تو وہ مالی معاملات پہ طے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ نظریات یا حقوق یہ صرف ایک پردہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے 3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو فنڈز کی جو ترسیل ہے اس کو خرچ کرنا ہے 6 ماہ میں. دوسرا جو حکومت وہاں موجود ہوگی وہ اگلے الیکشن جیتنے میں اپنے امیدواروں کو جتانے میں بڑی انفلوئنشل ہوگی اور اس کا بڑا اثر ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ میرا خیال میں جو مختلف چیزیں چل رہی ہیں اس وقت سیاست میں، اس میں لین دین، ایڈجسٹمنٹ، سیٹلمنٹ، افہام و تفہیم، تسلسل، یہ وہ الفاظ ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا نظام ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور رواں دواں ہے. ٹھیک. فیض صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ڈاکٹر سعید اللہ کی بات آپ نے سنی، فنڈز کا معاملہ ہے یا وہاں پہ جو گورننس کا ایشو چل رہا تھا جس کی بنیاد پہ، کیونکہ جو فیصل راٹھور صاحب ہیں وہ ان مذاکرات کو لیڈ کرتے رہے جو وہاں کے مظاہرین کے ساتھ انہوں نے کیے، تو ان کے تمام مطالبات تسلیم بھی کیے گئے، جس سے یہ اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں بہت سارے گورننس کے ایشو بھی موجود تھے، کیونکہ گورننس اگر ہوتی تو وہ ان ایشوز کو اس حد تک بڑھاوا نہ ملتا یا ان کو سیٹل کر لیا جاتا. تو یہ صرف واقعتاً آئندہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو انتخابات کے بعد بننے والی ہے اس کو سامنے رکھ کے کیا جا رہا ہے، یا وہ گورننس کے لیے بھی کوئی معاملہ ہوگا، یہ بہتری بھی کوئی آئے گی وہاں پر آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے ویسے تو میرے بھائی سعید الہی صاحب نے بڑا جامع اور مختصر لیکن مفصل بھی اسے کہا جا سکتا ہے انورٹڈ کاماز کے ہر بات کر دی. لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ آخر 6 مہینے کی ضرورت کیوں پڑی وہ بھی انہوں نے بتا دیا. مگر یہ کیا وجہ بنی کہ جب وفاق میں پاکستان کے اندر حکومت بدل گئی تو اس حکومت کی تبدیلی کی بات ہوئی، وزیر اعظم کی تبدیلی کی بات ہوئی، تو جناب نواز شریف نے اس کو رد کر دیا کہ نہیں، جس کی حکومت ہے اس کو چلنے دیا جائے، ایکسپوز بھی ہو جائے. مگر یہ معاملہ ہوا اس طرح سے ہے کہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے، چند برس قبل بھی کہہ سکتے ہیں آپ، 1.5-2 سال پہلے ایک معاملہ ایسا ہی ہوا تھا کشمیر کے، آزاد کشمیر کے اندر احتجاج کا، پولیس پہ تشدد اور جلاؤ گراؤ، اور اس معاملے کے بعد بھی صبر کیا گیا اور اس مسئلے کو طول نہیں دیا گیا. وفاقی حکومت نے وہ معاملات حل کر دیے. لیکن اب کی بات جب یہ ہوا ہے، اگرچہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ہی اپنے نمائندگان بھیج کے وہ مطالبات بھی جو ہے وہ قبول و منظور کر لیے، ان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی نہیں کرا دی. یہاں پہ آتا ہے وہ پردہ جو ڈاکٹر سعید الہی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب مبینہ طور پر کھرا وزیر اعظم جو تھا اس کی طرف چلا گیا اور انہی اشخاص کی طرف، انہی شخصیات کی طرف چلا گیا، تو تب جا کے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اب انف از انف. اب یہ چیزیں نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف ہم جشن فتح مار کا اور دوسری طرف ہماری انتخابات کی طرف کیوں نہیں کشمیر کی جا رہی ہوں. جہاں تک الیکشن کی بات ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، جس کی حکومت ہوتی ہے. میں آج ایک چھوٹی سی اپنی تجزیاتی خبر دے رہا ہوں، خبر نہیں تجزیہ پیش کر رہا ہوں، کہ میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر یا جی بی کے اندر اپنی حکومتیں بنانے کی بات کر کے یہ منوا لیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آئندہ مرکز میں حکومت پھر نون لیگ کی مجھے نظر آ رہی ہے. میاں صاحب یہ جو ویسے تو روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے یوزلی گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر میں انہی کی حکومت ہوتی ہے. یہ جو اب لے دے والا معاملہ ہے جس کی بات کر رہے ہیں فیضی صاحب، کیا یہ آئندہ کسی حکومت مرکز میں جو نون لیگ کی حکومت کی بات ہے اس کی بات ہے، یا واقعتاً یہ صرف فنڈز کی حد تک معاملہ ہے، یا پیپلز پارٹی اپنا پورا زور لگائے گی آئندہ جو ہے وہ اے جے کے میں حکومت بنانے کے لیے؟ جی میاں صاحب. جی بات یہ ہے کہ اس وقت دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کو کہ انڈیا کیا کر رہا ہے آپ کے لیے.
کشمیر کے اندر ایک نفرت کا بیج انڈیا بھی بو رہا ہے اس کے لیے، اور اس میں ہماری ایجنسیاں بڑی جو متحرک ہے، اور آپ دیکھیں اس سے پہلے کشمیر کے اندر کیا ہوتا رہا ہے، اور جو نفرت کا بیج یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ ان کے درمیان میں یہ کہ پاکستان کھا رہا ہے، پاکستان آپ کو کچھ نہیں دے رہا، اور یہ ایک احساس محرومیت کا سلسلہ بھی وہاں پہ تھا۔ اب یہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہاں اس وقت پاکستان میں بھی کولیشن گورنمنٹ ہے، اور یہ پیپلز پارٹی نے چونکہ یہ COD سائن انہوں نے کیا ہوا تھا، اور اسی کے اب انہوں نے دیکھے نا آصف علی زرداری صاحب نے یہ PMLN کو کہا کہ بھی آپ اپنی گورنمنٹ جو ہے بنائیں، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر طرح سے آپ کے ساتھ کھڑے اور کھڑے ہیں، اور اسی طرح سے اب ان کی وہاں پہ میجورٹی بن رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم گورنمنٹ ہم بنائیں گے، ادروائز اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی بنا لیں۔ یہ آصف علی زرداری صاحب نے PMLN کی لیڈرشپ کو یہ بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا تو نئے انتخابات کے حق میں تھی، وہ چاہتی تھی کہ نئے انتخابات، لیکن یہ باتیں انہوں نے کہا کہ بجائے سے کہ آپ انتخابات میں جائیں، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، اسی اسمبلی کو اور چلاتے ہیں، اگر آپ نے گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو ویلکم، لیکن ہمارے پاس میجورٹی ہے، ہم گورنمنٹ یہ بنا لیں گے۔ تو پھر PMLN نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے جی آپ بنائیں گورنمنٹ، اور لیکن یہ دیکھیں جب تک یہ دونوں کے درمیان میں یہ اتحاد رہے گا تب تک پاکستان میں بھی گورنمنٹ، اگلی گورنمنٹ بھی پھر یہی بنائیں گے۔ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے جب تک رہے گی تب تک یہ اتحاد جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا۔ دیکھیں جی ظاہری بات ہے کہ یہ سلسلہ بھی ہے، اور لیکن یہ میں ایک بات ضرور گورنمنٹ کو کہوں گا کہ اپوزیشن کو جو ہے، کل انہوں نے آپ کے ساتھ یہ ایسا ہی سلوک کیا تھا، آج وہ آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں تو بریک کرنا ہے نا آپ نے۔ تو یہ میں یہ چاہوں گا کہ گورنمنٹ کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلے، ان کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں۔ ضرور انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں ہے، لیکن سیاست کے اندر وفاداری ہمیشہ رکھی ہے، اور نواز شریف صاحب نے ہمیشہ وفاداری، اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی ہمیشہ وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ تو یہ ایک دو بڑی جماعتیں ہیں، اور جب تک یہ لے کے سسٹم کو چلیں گی، میں سمجھتا ہوں کہ اگلی گورنمنٹ بھی یہی بنائیں گے، اور میں نہیں سمجھتا، اور یہ دیکھیں پنجاب کے اندر بھی، سندھ کے اندر بھی، اور یہ پولیٹیکل جماعتیں جو ہے لگی ہوئی ہیں، زور لگا رہی ہیں اپنا کہ ہم جو ڈیلیور کریں، اور اگر یہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ڈیفینیٹ سیٹ بیک تو ہوگا PTI کو، اور ہاں جی اگر PTI بھی اپنی کوشش کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات ہے، میں ذرا AJK کے وہ اس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب دو باتیں بڑی اہم ہیں، آپ نے فیضی صاحب نے جو ایک ریفرنس دیا ایک طرح کا کہ انوار الحق صاحب جو سابق وزیر اعظم تھے وہ خود کہیں نہ کہیں اس احتجاج کو کرانے میں، یہ باتیں آئی ہیں بعض جگہوں پہ رپورٹ بھی ہوئی ہیں، وہ اس میں شامل تھے، اور میاں صاحب نے تھوڑا سا اشارہ انڈیا کی طرف بھی کر دیا۔ کیا یہ کوئی اس طرح کا گٹس جوڑ آپ کو لگتا ہے کہ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا فوری طور پہ یہ فیصلہ کر کے یہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، کیبنٹ بنے گی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیلیور کر پائے گی؟ دیکھیں کہتے ہیں نا حادثہ فوری نہیں ہوتا، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، بہت سے اسباب ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اس سے ذرا ہٹ کے ایک بات آپ کی گزارش کر دوں کہ کشمیر میں بہت متعصب سوسائٹی ہے، قبیلوں کی آپس میں ڈس لائکنگ بہت زیادہ ہے، یعنی جو مظفر آباد کے لوگ ہیں راولہ کوٹ والے ان کو برداشت نہیں کرتے، نیچے آ جائے تو میرپور والے ان کو پسند نہیں کرتے، اور پنچ والے ان کو پسند نہیں کرتے، تو ہمیشہ وہاں پہ یہ ٹگ آف وار رہی ہے کہ اوپر راجہ حکومت کریں گے یا جاٹ کریں گے یا گجر کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑی تقسیم ہے کشمیر میں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ کیونکہ انوار الحق صاحب کا تعلق بھیمبر کے پاس سے ہے جو بالکل لوور کشمیر گجرات کے ساتھ سے، تو اپر جو پورشن کے لوگ تھے وہ کوئی ان سے نہ مطمئن تھے، نہ ان سے راضی تھے، اور نہ ان کو برداشت کرتے تھے، اور انہوں نے بھی فہم و فراست کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے وہ ذرا اپنا ضد میں رہے، جس کی وجہ سے یہ سارے دن دیکھنا پڑا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تین جو باتیں ہم نے پہلے کہی ہیں، چوتھی وہاں پہ ان کی آپس میں تعصب بھی ہے، چوتھا یہ کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ کیا موجودہ حکومت مسائل پہ قابو پالے گی، دیکھیں مسائل تو پورے ملک کے، پاکستان کے، کشمیر کے، GB کے، سب کے اکٹھے ہی ہیں، لیکن پاکستان اپنی کوشش کے مطابق کشمیر کے شہریوں کو اور GB کے شہریوں کو مختلف کنسیشنز دیتا ہے، بہت سی رعایت دیتا ہے،
جس کے وہ حقدار بھی ہیں اور مستحق بھی ہیں. ہاں اس پہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ آرگیومنٹ بھی کرتے ہیں کہ جس طرح سے بجلی سستی مل رہی ہے, چیزیں آ رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ان کی مالی حالات بہتر کر دیں, جو یعنی وہاں لٹریسی ریٹ ہمارے سے بہت بہتر ہے, لیکن وہاں پہ روزگار کم ہے, کاروبار کم ہے, ٹورزم ہے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. بلکہ یہ ہنگاموں سے, یہ جو تحریکیں تھیں, اس سے ٹورزم کو بہت نقصان ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ کے پی میں ٹورزم جو ہمارے 3 صوبے ہیں, جی بی اے جے کے تو ایک اسٹیٹ ہے, اور کے پی میں ٹورزم بہت بڑا ایک سورس آف انکم ہے, اور چھوٹے سے واقعے سے وہاں پرابلم پیدا ہو جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں وہاں پہ امن و امان کے اوپر سب سے پہلی توجہ دینی ہے. اور جو لوگ ناراض ہیں, دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک وہ ہے جو حق کی بات کر رہے ہیں, مطالبے کی بات کر رہے ہیں اور تمیز اور تہذیب سے کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کرنا, ان کے مطالبے ماننا ہمارا فرض ہے اور کشمیر گورنمنٹ کا بھی فرض ہے. لیکن اگر وہاں کوئی بیٹھ کے اگر میرے ملک کو گالی نکالے گا تو وہ قابل وافی نہیں ہے. ٹھیک, اگر وہ کہے گا جی کہ پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گا تو اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ٹھیک بات. فیض صاحب, یہ جو یہی سوال ایک طرح سے آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ 6 ماہ کی جو حکومت, یہ چوتھے وزیر اعظم آئے ہیں, 3 پہلے تو ڈیلیور نہیں کر سکے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیلیور کر پائیں گے, اور یہ جو وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف نعرے لگانا یا اس طرح کی موومنٹس چلانا, اس سارے جو معاملے کو کنٹرول کر پائیں گے جو فیصل راٹھور صاحب ہیں؟ دیکھیے, پہلے 2 وزیر اعظم تو اس اسمبلی سے جو منتخب ہوئے وہ تو جادو ٹونے والے تھے. ان کے نام عین کس کا نام ہونا چاہیے, تین کس سے چلنا چاہیے. لہٰذا 2 جو بعد میں آئے وہ ایک حادثاتی طور پہ آئے. اب یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت عدم اعتماد لا کے آئے ہیں. رہ گئی بات 6 مہینے میں, دیکھیے 6 مہینے میں کیا, 9 مہینے میں آج کل مسائل حل نہیں ہو رہے, 6 مہینے میں کیا ہو جائیں گے. مگر وہی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں ڈیولپمنٹ فنڈنگ ہے, وہاں پہ جو ہے مسائل ہیں, وہاں پہ معاملات ہیں, اور اگلی حکومت پہ نظریں ہیں. راجہ فاروق حیدر صاحب بڑے مضموم اور بڑے مغموم دل کے ساتھ اس کو تسلیم کیا انہوں نے کہ جی ہمارا جو ہے وہ نکاح ہماری جماعت نے کرا دیا پیپلز پارٹی سے. وہاں پہ سیاست اور ہے, اور بالکل ڈاکٹر سعید الہی صاحب یہ کہہ رہے تھے, میں مسلسل وہاں پہ کوئی 3 دہائیوں سے الیکشن کور کرنے جاتا ہوں, مختلف حلقوں میں جاتا ہوں. بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ گجرات سائڈ والے کچھ اور چاہتے ہیں, اپر والے کچھ اور چاہتے ہیں, اور کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذات برادری کا معاملہ ہے. فیض صاحب, حویلی والے جو ہیں, کیا وہ اب ان سارے یہ جو 3-4 فیکشنز مین ہیں, ان کو سنبھالنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے, وہ سنبھال پائیں گے؟ کیونکہ جب حویلی سے آئیں گے تو باقی لوگ بھی پھر پرابلم کریں گے. میں ویسے جٹ کی بات بتاؤں آپ کو, سچی بات, یہ کسی کی مجھے کوئی واضح اکثریت نظر نہیں آ رہی, اور الزامات ہی نظر آئیں گے جس کی سیٹیں زیادہ ہو جائیں گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمیشہ سے یہی ہوا ہے, لیکن اس دفعہ زیادہ ہوگا, اور اس دفعہ معاملات تھوڑے سے مجھے لگتا ہے خرابی کی جانب بھی جا سکتے ہیں. میاں صاحب, یہ تو جواد فیضی صاحب جو ہیں وہ تو ذرا تھوڑا مزید بلیک سچویشن پورٹرے کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ راٹھور صاحب جو ہیں وہ ان کا تعلق حویلی سے ہے, اور پھر وہ جو یہ سارے معاملات ہیں اس کو ڈیل کر پائیں گے جس طرح کے متعصب قسم کی پالیٹکس کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے؟ دیکھیں نا جی, میں نے پہلے عرض کیا نا کہ پاکستان میں کولیشن گورنمنٹ ہے, اور جب کولیشن گورنمنٹ ہے تو ڈیفینیٹ کشمیر کے اندر بھی اس کے ثمرات ملیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنٹینیو کریں گے, اور پھر اگلی گورنمنٹ بھی یہی بنائیں گے, اور پاکستان کے اندر بھی اگلی گورنمنٹ, میری آج سے اس فقیر کی بات سن لیجئے, اگلی گورنمنٹ بھی کولیشن گورنمنٹ ہوگی, اور پھر اسی طرح ہی پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتیں اور پی ایم ایل این یہ مل کے ہی اگلی گورنمنٹ بھی بنائیں گے. اور یہ جو مرکز کی بات کر رہے ہیں, مرکز کی بھی, پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں, تو اے جے کے کی بھی بات کر رہا ہوں, اور اس میں بھی یہی سسٹم چلے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیلیور کر جائیں گے, کیونکہ اس میں کھینچا تانی نہیں رہے گی. آپ نے دیکھا نا, کھینچا تانی رہی تو پھر یہ رزلٹس نکلے آپ کے, اگر کھینچا تانی نہیں ہوگی. شارٹ سا کمنٹ ڈاکٹر صاحب, یہ جو مرکز میں حکومت بنانے کا ہے, یہ وہ لیڈ بائی پیپلز پارٹی ہوگی یا لیڈ بائی نون لیگ ہوگی؟ جو سچویشن آپ کے سامنے ہے, کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ جیسے پہلے کہا گیا کہ اب حکومتیں ساری الائنس سے ہی بنیں گی, اور بہت جلد پی ٹی آئی بھی اس الائنس میں شامل ہو جائے گی. ٹھیک. فیض صاحب, آپ بتائیے, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آئندہ کی کسی حکومت کو جو مرکز میں بنے گی, اور جس قسم کا سیٹ اپ اب ہمارے ہاں ڈیزائن کیا جا رہا ہے, اس کے اندر یہ اسی طرح کا کولیشن ہی آگے چلے گا؟ دیکھیں, میں نے تو پہلے یہ کہا تھا کہ اگر وہاں یہ معاملات منوائے گئے ہیں تو یہاں پہ بھی منوائے جائیں گے, اور یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے دونوں دوست
کہ آگے چل کر دیکھیے مسائل اس قسم کے ہیں، ہمیں جس گرداب میں پھنسا دیا گیا ہے وہ ہے ہی اس قسم کے کہ مل کے چلنا پڑے گا، میری تیری نہیں ہوگی، ہماری ہوگی، ہمارا پاکستان ہوگا، ہمارے معاملات ہوں گے، ہماری پالیسیز ہوں گی، ہماری معاشیات ہوں گی، ہماری سیاسیات ہوں گی اور ہماری عبادات بھی ہوں گی. یہ بھی سن لیں، اگر اس طرف بھی کوئی نہیں آئے گا نا، کوئی فتنہ پھیلانا چاہے گا، اس کے بارے میں بھی زیرو ٹالرنس کا طے کر دیا گیا ہے. پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو باعزت مقام مگر چاہیے، ان سب کو ایک جگہ پہ آنا پڑے گا. اور میں آج ہی آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء سے اور میڈیا سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ کہتے کہتے آپ بھی خطبے دے رہے ہیں کہ یہ چھوڑنا پڑے گا. حب الوطنی شطر الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. جو اس دائرے سے باہر نکل جائے گا. اور میں ایک اور بھی بات، مجھے نواب نصر اللہ صاحب کا بھی ذکر ہوا، مجھے بڑی چیزیں یاد آ گئی. وہ ایک شعر کی صورت میں نواب نصر اللہ مرحوم ہر تقریر میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے ذہن میں ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے. ایک نقطے پہ آنا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیض صاحب، ڈاکٹر سعید الہی صاحب، میاں وحید صاحب. لیکن آج ہمارے ایک سینئر کالمسٹ دوست نے لکھا ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ ایک لت ہے اور یہ لت ہمیں لگ چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس لت سے پیچھا چھڑا پائیں گے، یا جس قسم کی حکومت کی بات فیضی صاحب یا ہمارے دوست کر رہے ہیں جو یقیناً پاکستان کے لیے بہتری لائے، کیا وہ ہم بنانے میں کامیاب رہیں گے؟ یہ سسٹم اسی طرح آگے بڑھے گا یا اس کی راہ میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی؟ مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.